لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا نبينا شفيعنا طبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد وقال الله تعالى في كتابه المبين قوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوشك نفسه فأولئك هم المفلحون صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس شخص نے خود کو حرص سے دور رکھا تو پروردگار عالم اس کی مرادیں پانے میں اس کی ضرور مدد فرمائے گا. یہ حرص خواہش ہے، یہ حرص نفس ہے، اور پروردگار نے بہت سارے قرآن میں سوروں میں ذکر کیا ہے کہ اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لو، اپنے قابو میں کر لو. کہا یہ نفس ہی ہے جو تم سے گناہ کرواتا ہے. آج آپ سب کی یہ موجودگی اس فرش اعضاء پر دکھا رہی ہے کہ آپ کا نفس آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے نفس نے کہا دنیا کے بہت سے کام ہیں، آج نہیں جا سکتے، لیکن آپ نے اپنے نفس کے اوپر آ کر کہا کہ نہیں، آج بیوی کی عزاداری کرنے اس فرش اعضاء پر جائیں گے، پھر نہ جانے موقع ملے کہ نہ ملے. تو یہ جو آپ کی آمد ہے، یہ جو آج آپ یہاں موجود ہیں، یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان چاہے تو اپنے نفس کو اپنی مرضی سے اپنے اچھے کاموں کے لیے استعمال کر سکتا ہے. سید الشہداء بھی ہمیں یہی سکھا رہے ہیں، تمام شہداء کربلا ہمیں یہی سکھا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے نفس کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا ہے، نہ کہ ہم نفس کے ہاتھ میں آ جائیں. میرے اس پورے عشرے میں میرا جو موضوع رہا تھا معرفت نفس کے نام سے، کہ معرفت نفس قرآن سے کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں. معرفت نفس کے لیے میں نے کوشش کی اس عشرے میں کہ جو خاص چیزیں ہیں جو آسانی سے ہو سکتی ہیں ان کا ذکر کیا جائے. اور بہت ساری چیزوں میں نے ذکر کیا کہ جب تک اپنے وقت کے امام سے محبت نہیں ہوگی آپ اپنے نفس پر قابو نہیں کر سکتے. اور جب اپنے وقت کے امام سے محبت کرنے لگیں گے تو خود امام آپ کے نفس سے پاکی لانے کے لیے آپ کی مدد کریں گے. نفس کو پاک کرنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ اپنے وقت کے امام کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، دعائے فرج پڑھتے رہیں، آیت الکرسی پڑھتے رہیں، قل هو اللہ کا ورد کرتے رہیں. کیوں میں نے آپ کو یہ بار بار کہا اس لیے کہ ان آیتوں کے پڑھنے سے، ان سوروں کے پڑھنے سے آپ کا رب قریب ہوتا چلا جائے گا، آپ کے وقت کا امام آپ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور اس طرح آہستہ آہستہ آپ کا نفس آپ کے رب کے ہاتھ میں چلا جائے گا. اور جو چیز خدا کے ہاتھ میں چلی جائے پروردگار عالم کہتا ہے کہ اس کا میں مالک و ضامن ہو جاتا ہوں. تو ہماری زندگی پروردگار عالم کی امانت ہے، ایک دن ہمیں لوٹ کر جانا ہے. یہ جسم فانی ہے
اور روح ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ برزخ میں ہمیں رہنا ہے، اول سے آخر تک، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک لوگ برزخ کا سفر طے کر رہے ہیں. یہ برزخ کیا ہے؟ یہ کون سی ایسی چیز ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی؟ کیونکہ قیامت تو ابھی تک نہیں آئی. قیامت آئے گی تو شفاعت ملے گی. جب قیامت آ جائے گی تو شفاعت ملے گی. اس سے پہلے جو برزخ کا سفر طے کرنا ہے، پروردگار عالم کہتا ہے کہ اپنے برزخ کی تیاری کرو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں فانی دنیا میں رہنا ہے. جب ایک انسان دنیا سے مرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا نام کھو دیتا ہے. کبھی آپ نے اس کو وچار کیا، سوچا ہے؟ کسی کے بھی گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کیا ہوا؟ کہا فلانے گھر میں میت ہو گئی ہے. نام نہیں لیا جاتا اس کا. سب سے پہلی چیز، یعنی پیدا ہونے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پہلے نام رکھو، مرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو آپ کے پاس سے چلی جاتی ہے وہ آپ کا خود کا نام و نشان ہوتا ہے. اور اگر میت کو غسل نہ دیا جائے اور آپ ہاتھ لگا لیں تو آپ پر غسل واجب ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کی چیز نہیں تھی. وہ صرف ایک جسم کا سہارا لے کر پروردگار عالم نے اس روح کو اس دنیا میں بھیج دیا تھا. تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اس جسم کو اس دنیا کا غلام مت بناؤ، کیونکہ یہ فانی ہے، یہ چلا جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا. آپ خود غور کریں، کبھی غور و فکر کیا کریں. ہم سب جاتے ہیں، جیسے جیسے وقت ملتا ہے قبرستان میں چلے جاتے ہیں. قبرستان میں جانے کے بعد آپ نے کبھی غور کیا کہ جب انسان قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو روح تو جا چکی ہوتی ہے، جسم وہاں رکھا ہوتا ہے. برزخ کا سفر جسم نہیں طے کر رہا، برزخ کا سفر روح طے کر رہی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی. 4 سے 5 دن کے اندر جسم ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹی اپنی امانت واپس لے لیتی ہے. ہم دنیا میں جسم کو اچھا کرنے کے لیے، جسم کی سیٹسفیکشن کے لیے، جسم کو مطمئن کرنے کے لیے، جسم کو خوش کرنے کے لیے ہر طرح کی دنیاوی آسائش کو ڈھونڈنے کے لیے جو دوڑ لگا رہے ہیں، جو بھاگ رہے ہیں، اصل میں ہم اپنے نفس کے غلام ہو گئے. اپنی روح جو ہمیشہ رہے گی، جو ہر وقت رہے گی، جس روح کو پروردگار عالم کے پاس جانا ہے، اس روح کے لیے ہم کوئی انتظام نہیں کر رہے. مرنے کے وقت انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ ٹاپک بڑا خطرناک ہے. یہ جب سنتے ہیں لوگ تو ایک اس کے اندر ڈوب جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہاں ہمیں موت یاد آ گئی. خدا کہتا ہے ہر وقت اپنی موت کو یاد کرو. اپنے گھروں میں اس جگہ پر جہاں تمہیں سب سے زیادہ نظر پڑتی ہے اپنا کفن لا کر وہاں رکھ دو. جب جب کفن دیکھو گے تمہیں تمہاری موت یاد آئے گی. جب موت یاد آئے گی تو دنیا میں برائی کرنے سے پہلے اپنے رب کو یاد کرو گے کہ ایک دن پلٹ کر وہیں جانا ہے. اور جب ایسا کرو گے تو تمہارا نفس تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا. رسول خدا کہتے ہیں کہ جب انسان پر آخری وقت طاری ہوتا ہے تو روح اور جسم کی جنگ چلنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ جسم دنیا کی طرف جاتا ہے، روح آخرت کی طرف جاتی ہے. تو جو اس وقت خواہش انسان اپنے جسم کی رکھتا ہے پوری زندگی، چاہے اس کی کوئی بھی خواہش ہو، اگر اسے اولاد کی خواہش تھی تو اس کا دل بار بار جائے گا کہ میں اپنے اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ گریہ کرے گا کہ ہائے میں تمہیں تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر مال کی محبت تھی تو مال کو یاد کرے گا. اگر دنیا میں کسی عہدے کی محبت تھی تو وہ اس عہدے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا. تو جب وہ دنیا میں جا رہا ہوتا ہے تو آخرت میں جو اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، جہاں پہنچنا ہے اس نے، تو وہاں بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اگر آپ خدا کے بندے بن جائیں، الہی بندے بن جائیں، تو جب ملک الموت آتا ہے تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ روح آسانی سے اپنے رب کی طرف چلی جاتی ہے. اسی لیے ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ اپنی موت کی دعا مانگنا آپ نے کہا ہے حرام ہے، لیکن مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی موت کی دعا مانگوں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ تجھے موت کی دعا کیوں مانگنی ہے؟ کہا اس لیے کہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ تجھے اس کے لیے موت کی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تو وہ کرنا شروع کر دے جو تیرے رب کو پسند ہے۔ تو جو وہ کرتا چلا جائے گا تیرا رب خود بخود تجھ سے ملنے آنے شروع ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا رسول خدا بتائیے میں کیا کروں؟ تو کہا اپنی موت سے پہلے دنیا میں 10 چیزوں کا تو انتظام کر لے۔ جیسے ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، اپنی ضرورت کی سب چیزیں رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے ہوگا، وہاں سردی ہے تو سردی کے کپڑے چاہیے ہوں گے، گرمی ہے تو گرمی کے چاہیے ہوں گے، پتہ نہیں وہاں پر کھانا کیسا ملتا ہے، اپنی مرضی کا تھوڑا بہت کھانا بھی رکھ لیتے ہیں، اپنی دوائیاں رکھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں کی میڈیسن ہمیں اثر کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے کہ اپنے لوگوں سے کہہ دو کہ 10 چیزوں کا انتظام کر لیں، اور ہر مرحلے میں میرا ایک فرشتہ تمہارے پاس آئے گا، اسے 4 گفٹ دینا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اب آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کیا کریں۔ کہا پہلے مرحلے پر تو اسرافیل آئے گا اور وہ تجھ سے تیرے رب کا سوال کرے گا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا دوسرے مرحلے میں ابراہیم آئیں گے، وہ آ کر دنیا میں تو نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اس کا سوال کریں گے، لیکن سب سے سخت سوال جبرائیل امین کریں گے۔ کہا جب وہ آئیں گے تو وہ 4 طرح کے گفٹ تم سے مانگیں گے۔ کیوں مانگیں گے؟ کہیں گے کہ میں اس مرحلے سے تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا جب تک تم مجھے 4 گفٹ عنایت نہیں کرو گے۔ ہر مومن سے مانگیں گے، چاہے عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو۔ جب قبر میں جائے گا تو جبرائیل امین آ جائیں گے اور 4 گفٹ مانگیں گے۔ کہا پہلا گفٹ کیا ہے؟ کہا پہلا گفٹ یہ ہے کہ وہ پوچھیں گے کہ دنیا میں تمہارا حسن اخلاق کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ تمہارا حسن خلق کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ تمہارا کیسا حق تھا، تم نے لوگوں کا حق دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ سے یہ کہنا ہے ہم دنیا میں کتنے حق کھا جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حق وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کا حق کھا جاتے ہیں۔ ان کا حق کیا ہے؟ قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں ہمارے خدا پروردگار عالم کہ اف تک نہیں کرو، اف۔ ہمارے چھٹے امام کہتے ہیں کہ اگر اس سے بھی کوئی اور لفظ ہوتا تو پروردگار عالم اس لفظ کا استعمال کرتا۔ کہتے ہیں اپنے والدین کا حق کبھی مت مارو، اور والدین میں بھی یہ قرآن کریم میں بارہا کہا، ہمارے تمام معصومین نے بارہا کہا کہ اپنے باپ کی بہت عزت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہیں ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا، اس نے تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اس نے تمہاری عزتوں کی محافظت کی اور دنیا میں تمہیں اپنا نام دیا۔ کہا جب تم بڑے ہو جاؤ تو اپنے باپ سے پیچھے ہٹ کر چلنا شروع کرو، کبھی اس کے آگے نہ آؤ، اور اگر تمہارا باپ تمہارے کمرے میں آئے تو جتنی بار وہ تمہارے کمرے میں آئے، تمہارے حجرے میں آئے، تم اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب اپنے آپ سے سوال کریں ہم اپنے باپ کے لیے کتنی بار کھڑے ہوتے ہیں؟ تو قبر میں جب جائیں گے تو پہلا سوال حق پر ہوگا، اور اس حق میں بھی جبرائیل پوچھیں گے ماں باپ کا حق دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ ماں باپ کا حق کب دیں گے ہم؟ جب ہمارا نفس پاک ہوگا، ہم اپنے رب سے محبت کر رہے ہوں گے، جب ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے راستوں پر چل رہے ہوں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگ اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، انہیں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ پروردگار کہتا ہے میں ایسی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالوں گا جو اپنے والدین کو گھور کر دیکھتے ہیں، جو اپنے والدین کے ساتھ اپنی زبان سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ معافی نہیں ملے گی۔ یہ برزخ کا سفر اتنا آسان نہیں ہے ہم یہ کہیں کہ نہیں آسانی سے گزر جائے گا، ہم نے تو خوب گریا کیا تھا۔ وہ گریا شفاعت آخرت میں ملے گی، برزخ سے گزرنا ہے۔
سارے معصومین نے کہا ہے ہم شفاعت کریں گے لیکن برزخ تمہیں خود گزارنا ہے. تو اگر یہ کوئی آ کر عالم آپ سے کہہ دیتا ہے جو سیدہ پر روتا ہے اس کی شفاعت لازمی ہے, وہ جنت میں جائے گا مگر برزخ کو گزارنے کے بعد وہاں شفاعت ہوگی, قبر میں نہیں آئیں گے شفاعت کرنے کے لیے. پھر کہا کیا کریں؟ کہا دنیا میں جہاں بھی رہتے ہو آس پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ اپنا حق برابر رکھو. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, ایک بہت بڑے عالم فرماتے ہیں کہ وہ مجلس میں کسی کی گئے اور ایک عالم کو خطاب کرتے ہوئے سن رہے تھے. جب خطاب ختم ہوا تو اس عالم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ میں لوگوں کو قرض دیتا ہوں. ہمارے یہاں بھی جو اہل حیثیت لوگ ہیں جن کے پاس پروردگار نے انہیں حیثیت دی ہے وہ قرض حسنہ دیا کرتے ہیں کہ آپ لے لیں, اپنی ضرورت پوری کریں اور جب ہو جائے تو آپ ہمیں آہستہ آہستہ لوٹا دیں. اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے تو اس نے کہا کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا. ایک شخص میرے پاس آیا, اس نے مجھ سے قرض لیا, اب وہ واپس نہیں دے رہا ہے, میں کیا کروں؟ تو اس آیت اللہ نے کہا کہ یہ جو ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے اس کی مجلس میں وہ شخص آ کر روز بیٹھتا ہے, آپ اس ذاکر سے کہیں کہ اس بارے میں کچھ وائز کریں. تو اس نے جا کر ذاکر سے ریکویسٹ کی, التجا کی کہ آپ اس بارے میں کچھ کہیں تاکہ اس کے دل میں رحم آئے اور یہ میرے پیسے مجھے واپس کر دے. بس یہ کہنا تھا کہ دوسری مرتبہ جب درس ہوا تو اس درس میں اس ذاکر نے ذکر کیا کہ میں جب ذاکر نہیں تھا تو میری ایک دکان تھی, میں اس دکان میں اپنا کام کرتا تھا اور ایک مرتبہ ایک کسٹمر آیا, ایک گراہک آیا اور ایک آدمی نے آ کر مجھ سے کچھ سامان لیا اور سامان لینے کے بعد اس کا 1 دینار میرے پاس رہ گیا. اب وہ بضد تھا کہ میں اسے وہ 1 دینار دے دوں, لیکن اس وقت میرے پاس 1 دینار موجود نہیں تھا. میں نے اس سے کہا کہ بعد میں لے لینا, تو اس نے کہا نہیں مجھے تو ابھی چاہیے. پھر مختصراً اس واقعے کے کہ وہ شخص بنا دینار لیے ہی چلا گیا. اس ذاکر نے کہا کہ میں سو گیا تھا ایک رات, خواب میں نے دیکھا کہ برزخ اور آخرت کا سفر ہے, وہاں پر حساب و کتاب ہو رہا ہے اور وہیں اس وقت وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے یوں انگلی کر کے کہا کہ تم نے میرا 1 دینار کھایا تھا, اب وہ مجھے واپس چاہیے. تو اس نے کہا یا آخرت میں 1 دینار تمہیں کہاں سے دوں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے واپس چاہیے. تو اس ذاکر نے کہا کہ جو لوگ مجھے لے کر جا رہے تھے آخرت کی طرف انہوں نے میری طرف دیکھا اور میں نے ان کی طرف دیکھا اور میں نے ان لوگوں سے کہا, ان فرشتوں سے کہا کہ تم میری کوئی مدد کرو. تو انہوں نے کہا یہ دنیا کا معاملہ تھا, دنیا میں طے کر کے آنا تھا, ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. اب کہنے لگا میں پریشان ہو گیا, کیا کروں؟ اس شخص نے کہا اچھا تمہارے پاس دینار نہیں ہے, کوئی بات نہیں, یہ دیکھو پروردگار مجھے عذاب دے رہا ہے, میری انگلی آگ میں جل رہی ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ انگلی میں تمہارے سینے میں داغ دوں. اس نے کہا میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, میرے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا. کہا کوئی بات نہیں, داغ دو, تمہارا 1 دینار تمہیں مل جائے گا. تو وہ ذاکر کہتا ہے کہ اس شخص نے میرے سینے میں وہ انگلی ڈال دی اور جب وہ انگلی ڈالی تو مجھے ایک جلن سی محسوس ہوئی اور میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے سینے پر وہ نشان تھا اور اس ذاکر نے اپنے بٹن کھول کر اس وقت وہ نشان اس آدمی کو دکھایا. یعنی دنیا میں اگر آپ کسی کا حق کھا جائیں گے, کسی کی ایک پائی بھی آپ کے پاس رہ جائے گی تو آخرت میں اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. آج دنیا میں ہم کتنے گناہ کر لیتے ہیں. راستے کی ایک مثال لے لیتے ہیں, ہم جب گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں, چلتے چلتے ہمارا مرر کسی کی گاڑی میں لگتا ہے, اس کو اسکریچ لگ جاتا ہے, پھر ہم کھڑے ہو کر اس سے معافی نہیں مانگتے, اس کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کا کچھ نقصان ہوا ہے تو ہم پورا کریں, بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جلد سے جلد اس ایریا سے گاڑی نکال کر بھاگ جائیں, چھپ جائیں. پر آخرت میں کیسے چھپیں گے؟
یہاں تو چھپ جائیں گے پر اللہ کے پاس نہیں چھپ سکتا. تو جس کا بھی حقوق الناس یعنی انسانوں کا حق جو ادا نہیں کرتا اور اس میں بھی والدین کا جو حق ادا نہیں کرتا وہ کبھی بھی برزخ سے آخرت کی طرف سفر نہیں کر سکے گا. اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو آپ کو کہیں پر بھی سکون نہیں ملے گا. اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کے پاس جانے کے لیے چاہت نہیں رکھتا، اللہ کی محبت نہیں رکھتا، جبرائیل کہیں گے کہ خدا کی محبت کے لیے کچھ لائے ہو، خدا کی محبت کے لیے تو میرے پاس کوئی چیز لائے ہو، تو ہم کیا کہیں گے کہ سارا وقت ہم نے دنیا میں گزار دیا. حضرت موسیٰ سے پوچھا پروردگار نے کہ تم میرے لیے کیا لائے ہو، تمہارے پاس میرے لیے کیا ہے، تم میرے لیے کیا کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں، آپ کے لیے روزے رکھتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں. تو اللہ کی طرف سے ندا آئی یہ تو تم اپنے لیے کرتا ہے، میرے لیے کیا کرتا ہے؟ رسول خدا کہتے ہیں کہ اپنے رب کے لیے گریہ کرو، اپنے رب کی محبت کے لیے گریہ کرو. کیونکہ اگر اپنے رب کی محبت میں گریہ نہیں کرو گے تو کیسے دکھاؤ گے کہ اپنے رب سے محبت کرتے ہو؟ بچہ دور چلا جائے، ماں فون پر، واٹس ایپ پر، اسکائپی پر، ایمو پر، سب پر آنسو دکھاتی ہے. کیا دکھا رہی ہوتی ہے؟ باپ یاد کر کر کے رو رہا ہوتا ہے، کیا بول رہا ہوتا ہے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں. وہاں سے جواب میں بچہ بھی کہتا ہے میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. لیکن اپنے رب کے لیے مصلی پر آ کر کون گریہ کرتا ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ جو اپنے رب سے گریہ نہیں کرتا، یاد نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا، وہ برزخ سے آخرت کی طرف نہیں جا سکے گا، کیونکہ اس کا نفس پاک نہیں ہے. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد رسول خدا نے کہا کہ جو اپنے واجبات ادا نہیں کرتا. واجبات کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خمس. حج واجب ہو گیا ہے لیکن نہیں جا رہے، دنیاوی کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے. بہت سے لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. ہمارے آیت اللہ کہتے ہیں کہ بھلے آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے، یہ آپ کی واجب نماز ہے، لیکن ان قضا نمازوں کو اپنی ڈائری میں لکھنا شروع کر دیں. کیونکہ اگر آپ کی قضا آ گئی تو کم سے کم آپ کے بچے لکھے ہوئے پر آپ کو وہ نماز پہنچا سکتے ہیں. نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، حساب کتاب بھی نہیں معلوم ہے. تو جب آپ کی نماز پوری نہیں ہوگی تو آپ برزخ سے آخرت کی طرف سفر نہیں کر سکیں گے. اگر آپ کے روزے پورے نہیں ہیں تو آپ سفر نہیں کر سکیں گے. یہاں پر رک کر میں ایک سوال کا جواب دوں. میرے پاس کل ایک میسج آیا اور اس میں یہ آیا کہ کیا نماز میں ہم گریہ کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا بچی نے کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں تو مجھے بہت رونا آتا ہے، میں بہت روتی ہوں، تو مجھے اس کا جواب دے. تو میں نے اس سے یہ کہا کہ نماز میں گریہ کرنا ویسے آپ کی نماز کو باطل کر دیتا ہے. اگر آپ نماز میں گریہ کریں، روئیں، آنسو نکالیں تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن کچھ طریقے ہیں، کچھ موقع ہیں کہ اگر آپ اپنی واجب نماز پڑھ رہے ہوں لیکن اللہ کے خوف سے گریہ کر رہے ہیں تو آپ کی نماز باطل نہیں ہے. اہل بیت کے مصائب کو یاد کر رہے ہیں تو آپ کی نماز باطل نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے کسی دنیاوی معاملے کو یاد کر کے رو رہے ہیں اور آنسو نکال رہے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. تو پروردگار کہہ رہا ہے نماز کے سجدے میں میرے ساتھ رابطہ کرو، اور نماز پڑھیں گے تو پروردگار سے قریب ہوں گے. اس کے بعد چوتھی چیز جو کہہ رہا ہے پروردگار، وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے نفس کے آگے غلام مت بننا. جو اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، جو نفس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہر غلط اور صحیح طریقے کو استعمال کرتا رہتا ہے، پروردگار کہتا ہے کہ جب تم قبر میں جاؤ گے تو جبرائیل امین تم سے پوچھیں گے کہ یہ جو تمہارا نفس تھا اس کا تم نے کیا کیا،
کیا لائے ہو میرے لیے اس نفس سے، اور جب گناہ کھلیں گے تو ہم آخرت میں نہیں جا سکتے۔ کربلا میں جو لوگ تھے نا، ان کے نفس پاک و پاکیزہ تھے اور خدا سے محبت کرتے تھے۔ یہ جو 72 شہید ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ان کے نام لکھے تھے، ان کی روحیں پاک تھیں، یہ پاک و پاکیزہ لوگ تھے۔ جب یہ اٹھتے تھے تو ان کی صبح اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے ہوتی تھی، اور جب سوتے تھے تو دن رات میں جو کام کیا ہے اس میں اپنے رب کے سامنے گریہ کیا کرتے تھے۔ روح اور نفس یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اگر آپ کا نفس پاک ہے تو آپ کی روح پاک ہے، آپ کی روح پاک ہے تو آپ ضرور امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ اگر آپ کی روح پاک ہے تو ضرور سید الشہداء آپ کی شفاعت کریں گے، قبر میں آ کے شفاعت کریں گے۔ لیکن اگر آپ کی روح پاک نہیں ہے، آپ کے واجبات اچھے نہیں ہیں، آپ نے لوگوں کا حق کھا لیا ہے، کبھی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، تو یقین جانیے کہ اللہ آپ کو کبھی بھی آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں فرمائے گا۔ اپنی زبانوں کو میٹھا رکھیں۔ اکثر و بیشتر ہمارے جو شوہر ہوتے ہیں، ہمارے جو مرد حضرات ہوتے ہیں، اپنی زبان سے اپنے گھر کی عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ میسج ان تک پہنچا دیجیے میری طرف سے کہ وہ اپنی زبان کو خوف خدا میں کھولا کریں، کیونکہ ان کا ایک لفظ ان کی آخرت کو خراب کر رہا ہے۔ ایک بہت بڑے آیت اللہ ہیں، وہ گزر گئے، اور جب وہ گزر گئے تو بہت دنوں کے بعد اپنے بیٹے کے خواب میں آئے، اور آ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا حال سنایا۔ آیت اللہ ہے، بیٹے نے انہیں دیکھا تو بڑی اچھی حالت میں تھا، لیکن بیٹے نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ہونٹوں پر لال رنگ کا کوئی نشان ہے، سرخ ہو رہے ہیں ان کے ہونٹ، بالکل لال ہو رہے ہیں۔ تو کہا بابا ویسے تو آپ کی حالت بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیوں آپ کے یہ ہونٹ ایسا لگتا ہے کہ بہت اذیت میں ہیں؟ کہا میں واقعی بہت اذیت میں ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میں تمہاری ماں کو کچھ غلط ناموں سے بلایا کرتا تھا، اور جب میں بلاتا تھا تو وہ اس پر صبر کرتی تھی اور مجھے کچھ جواب نہیں دیتی تھی، تو جو وہ صبر کر رہی تھی پروردگار عالم نے اس کا یہ اجر دیا کہ اس کا تو مقام بلند ہو گیا، لیکن جب میں مر گیا تو پہلی رات سے لے کر آج تک ایک سانپ آتا ہے، ایک بچھو آتا ہے جو میرے ہونٹوں پر ڈنک مارتا ہے، اور مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ جو تو نے اسے اس وقت اذیت پہنچائی تھی اور وہ کچھ نہ کر سکی، یہ اس کی سزا ہے۔ تو اس بیٹے نے کہا بابا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کہا اپنی ماں سے کہنا مجھے معاف کر دے، کیونکہ اگر وہ مجھے معاف نہیں کرے گی تو یہ اذیت آخرت تک مجھے ملتی رہے گی۔ تو ہمیں اپنی زبان کو، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، ہمیں اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہیں پہنچانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ آج ہم اپنی زبان کو کڑک کر کے کسی کی بے عزتی کر دیں گے، کسی کا دل دکھا دیں گے اور ایسا محسوس کریں گے کہ ہم جیت گئے، لیکن اگر آپ حق پر نہیں تھے تو اس کا حساب و کتاب تو خدا کو دینا ہے نا، خدا کو جواب دینا ہے۔ یہ فرش ازا ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو اخلاق کے درجے پر لے آئیں۔ یہ سب سے بڑی مشین ہے لوگوں کو اخلاق سکھانے کی۔ یہ درس ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں 72 جیسا بننا ہے، تاکہ سید الشہداء کے لشکر میں کم سے کم ہمارا نام آنا شروع ہو جائے۔ ضروری نہیں کہ ہم ان سے جنگ کریں گے تو ہمارا نام آئے گا، اگر ہم ان کے دیے ہوئے اخلاق پر عمل کریں گے تو بھی ہمارا نام ان کے لشکر میں آ جائے گا۔ ایک مرتبہ 11 محرم آ گئی، اور جب عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کا قتل ہوا، انہیں شہید کیا گیا، تو آسمان پر زور زور سے آندھیاں چلنے لگی، ہوائیں چلنے لگی، بادل آ گئے،
کالی آندھی چلنا شروع ہو گئی. میرے چاہتے امام کہتے ہیں کہ کالی آندھی آنا شروع ہو گئی اور خون کی بارش ہونا شروع ہو گئی. اور یہ کوئی فیک بات نہیں ہے. ابھی کچھ سالوں پہلے انڈیا میں خون کی بارش ہوئی تھی. آسمان سے لال رنگ کا پانی نکلا تھا. جائیں انٹرنیٹ پر جا کر دیکھیں. یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے, یہ کوئی واقعہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے خون کی بارش ہو. ابھی ہوئی ہے کچھ دنوں پہلے. جائیں جا کر انٹرنیٹ پہ چیک کریں. اس زمانے میں کہتے ہیں کہ یورپ میں لوگوں نے کہا کہ ہر جگہ پر جہاں جہاں سے بھی پتھر اٹھائے جاتے تھے اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا. اگر روٹی کو کھولا جاتا تھا, جس زمانے میں یہ کربلا ہوئی ہے, کہتے ہیں کہ جب روٹی کو کھولا جاتا تھا تو اس میں سے بھی خون نکلتا تھا. یعنی زمین و آسمان, عرش و فرش, ہر چیز گریا کر رہی تھی حسین پر. کہتے ہیں خون کی بارش ہونے لگی اور جب بارش تھمی تو رات کا اندھیرا ہو گیا تھا. میں بار بار بارش اور اندھیرا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب امام حسین مقتل میں شہید ہوئے تو عصر کا وقت تھا. جب آندھیاں چلنے لگیں اس وقت بیویاں خیمے میں موجود تھیں, کوئی باہر نہیں نکلی تھیں, انہوں نے لاشیں نہیں دیکھے تھے. لیکن جیسے ہی 11 محرم کا سورج طلوع ہوا, ساری بیویاں, میرے مولا سجاد کہتے ہیں, ایک بکھری ہوئی تسبیح کے دانے کی طرح باہر نکلی. تو کبھی کوئی بیوی کسی لاشے پر جاتی تھی, کبھی کوئی اپنے شہید کا لاشا تلاش کرتی تھی. بس بھئی ایک مرتبہ ایک بیوی ایک لاش کے پاس کھڑی ہو گئی, کہا علی اکبر, سینے پر ہاتھ مارا, کہا علی اکبر, آپ کے بغیر جیا نہیں جائے گا میرے لال. پھر کوئی ایک اور بیوی تھی, ایک لاشے کے پاس جا کر بیٹھ گئی, چہرے کو ہاتھ لگایا, کہا او قاسم, جب تم خیمے سے گئے تھے تمہارے چہرے پر گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان نہیں تھے. کہیں دور ایک اور بیوی ننھے علی اصغر کو ڈھونڈ رہی تھی. بس بھائی ساری بیویاں گریہ کر رہی تھیں, ساری بیویاں شہدا کے پاس تھیں, لیکن 2 بیویاں ایسی ہیں جو کسی بھی لاشے کے پاس نہیں گئیں, کسی بھی لاشے کے پاس جا کر گریہ نہیں کیا. یہ دونوں بیویاں حسین کے لاشے پر جا کے کھڑی ہو گئیں اور طواف کرنے لگیں اور بولتی جاتی تھیں, ہائے حسینہ, ہائے غربتا, ہائے مظلومہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی یہ 2 بیویاں وہاں پر ہیں. ایک کون ہے؟ جناب زینب ہے, میری جناب زینب کبرا. حسین کے لاشے کے پاس آئی, لاشے کا طواف کرنے لگی, اپنے بھائی کو بوسہ دینا چاہتی تھی, لیکن جسم پر اتنے زخم تھے, اتنے تیر لگے ہوئے تھے, اتنے نیزے لگے ہوئے تھے, بوسہ دینے کی کوئی جگہ نہیں تھی. میری بیوی نے طواف کیا, بہت مرتبہ طواف کیا. پھر میرے مولا سجاد کہتے ہیں میری پھوپھی اماں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی, بھیا کے گلے کو بوسہ دیا اور اس کے بعد ایک ندا لگائی, اماں سیدہ, یہ تمہارا حسین ہے. بس بھائی میری بیوی نے بوسہ لے لیا. دوسری بیوی کون ہے؟ دوسری بیوی جناب رباب ہے. حسین کے لاشے پر آتی ہے, انہیں دیکھتی ہے, گریہ کرتی ہے, پھر کچھ جملے کہتی ہے میری بیوی. میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے کیا کہا. میری بیوی نے کہا, اے میرے مولا حسین, اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو ان ہاتھوں سے آپ کے لاشے پر سایہ کرتی. اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے. پھر کہا میری بیوی نے, اے میرے مولا, اگر میرے پاس چادر ہوتی تو میں آپ کو اس کا کفن پہناتی. پھر میری بیوی نے بڑا گریہ کیا, میری بیوی بڑی روئی. اس کے بعد کہا, مولا میں آپ سے ایک وعدہ کرتی ہوں,
لاشیں کو دھوپ میں چھوڑ کر جا رہی ہوں. جب تک زندہ رہوں گی میں دھوپ میں بیٹھوں گی, سائے میں نہیں جاؤں گی. میرے مولا آپ کو پیاسا مارا گیا تھا, پانی نہیں پلایا گیا تھا. جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. میری بیوی جملے کہتی رہی, اشکیا آئے, بیویوں کو الماریوں میں نہیں ڈالا, گھوڑے کی اونٹوں کی پیٹھ پر بٹھا دیا. اب جب یہ سفر کے لیے روانہ ہوئی نا تو رسیوں سے بچوں کو باندھ دیا تھا. ایک مرتبہ قافلہ بڑھتا رہا. حلب سے پہلے کے علاقے میں ننھے ننھے بچے اونٹ کی پیٹھ سے گر جاتے تھے. بیویاں واویلا کرتی تھی, کوئی بچا نہیں سکتا تھا. وہ بچے اونٹوں کے پیروں میں روند دے جا رہے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بیوی آپ کا پرسہ قبول کرے, جناب سیدہ آپ کا پرسہ قبول کرے. آج زینب کو پرسہ دینا ہے حسین کا, آج رباب کو پرسہ دینا ہے علی اصغر کا, آج لیلا کو پرسہ دینا ہے علی اکبر کا. ارے میں کہوں گی بیوی سلام ہو آپ کی عظمتوں پر. جب میری بیوی کربلا سے شام سے کوفہ اور واپس آ رہی تھی تو میرے مولا سجاد نے کہا, بیویوں تیار ہو جاؤ, ہم سب مدینہ واپس جا رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے ساری بیویوں سے کہا, بیویوں تیار ہو جاؤ, مدینے واپس جانا ہے. صبح ہوئی, ساری بیویاں تیار ہو گئی. جناب سجاد آئے, جناب سجاد نے آ کر کہا, پھوپھی اماں ساری بیویاں تیار ہیں. جناب زینب نے کہا, سید سجاد ساری بیویاں تیار ہیں مگر آپ کی ماں رباب نظر نہیں آ رہی ہے. میرے مولا سمجھ گئے, کہا پھوپھی اماں مجھے معلوم ہے میری ماں کہاں ہے, بس چلیے. اب بھائی چلنے لگے. جناب زینب نے کہا, سجاد یہ تو زندان کی طرف راستہ جاتا ہے. میرے مولا نے کہا, میری ماں زندان کی ایک قبر سے لپٹ کر وداعی کر رہی ہے. ابھی جناب زینب میرے مولا سجاد دیکھتے ہیں ایک ننھی سی قبر ہے, ایک بی بی جیسے بچوں سے گلے لگ کر ملتے ہیں ایسے گلے لگ کر مل رہی ہے اور کہتی ہے, اٹھو سکینہ, تمہیں تو سب سے زیادہ مدینہ جانا تھا, ہم مدینے جا رہے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میرے مولا نے جناب رباب کے بازو کو تھاما, وہاں سے اٹھایا. میری بیوی اٹھ نہیں رہی تھی, میرے مولا نے اٹھا کر سفر سے نکلے. اب ایک مقام پر دمشق کے پہنچے. جناب زینب نے کہا, اے سجاد قافلے کو روک دو. قافلہ رک گیا. میری بیوی نے ساری بیویوں سے کہا, اے بیویوں کا وہاں رہنا, میں اپنی بیٹی چھوڑ کے جا رہی ہوں, واپس آؤں گی. بس بھائی قافلہ چلا, چہلم پر پہنچا. ایک مقام پر کربلا میں ساری بیویاں پہنچ گئی. ہر ایک اپنے اپنے شہداء کی قبر پر گئی, زیارت کر رہی ہے, گریہ کر رہی ہے. دو بیویاں ایک ہی قبر پر موجود ہیں. جناب زینب ام رباب حسین کی قبر پر ہے, گریہ کرتی ہے, بولتی ہے, بھیا آپ کے جانے کے بعد ہاتھوں میں رسن باندھے گئے, آپ کے جانے کے بعد تازیانے مارے گئے, آپ کے جانے کے بعد ہمیں یزید کے دربار میں لے جایا گیا. وہ شرابی بے حجاب ہمیں دیکھ رہا تھا.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب رباب کو لپٹ کر حسین سے رو رہی تھی، قبر حسین سے لپٹ کر رو رہی تھی اور کہتی جاتی تھی حسین میں مدینہ واپس نہیں جانا چاہتی۔ میرے مولا سجاد نے کہا بی بی کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کہا کیوں جاؤں؟ جب بھی کوئی بیوی اپنے وطن واپس جاتی ہے اپنے شوہر کی نشانیاں لے کر جاتی ہے۔ میرے پاس دو نشانی تھی، ایک علی اصغر جو کربلا میں حسین کے پاس ہے، ایک سکینہ جو زندان میں رہ گئی۔ مدینے جا کر کیا کروں گی؟ میرے مولا سجاد نے کہا بی بی یہاں رہ کے کیا کریں گی؟ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ کہا قبروں میں پانی ڈالوں گی، جو بھی زائر آئے گا اسے بتاؤں گی یہاں میرے مولا کا سر قلم ہوا تھا، یہاں علی اکبر کو برچھی لگی تھی، ارے اس مقام پر قاسم کیوں ٹاپے ماری تھی، اس کا لاشا پامال کیا تھا۔ پھر کہوں گی اس مقام پر علی اصغر کو برچھی ماری تھی، نیزے مارے تھے۔ میرے مولا نے کہا بی بی میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں مدینے واپس لے کے جاؤں گا۔ 4 بیویاں ایسی ہیں جو 1 سال میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اس میں ایک بیوی جناب رباب ہے جو کربلا سے واپس آنے کے بعد 4 مہینے میں ہی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ کیوں کوچ کر گئی؟ جب مدینے پہنچی نا، جیسے ہی سورج طلوع ہوتا تھا ایک کوزے میں پانی لے کر دھوپ میں بیٹھ جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی ہائے حجابا، ہائے ہو حسینہ، اجرکم اللہ۔ جناب زینب سے جناب رباب کا یہ حال نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ایک دن کہنے لگی سید السجاد اپنی ماں سے کہے دھوپ سے اٹھ جائے، میری بات نہیں مانتی۔ میرے امام سجاد بھاگ گئے، کہا ماں آپ دھوپ میں نہ بیٹھے، دھوپ سے اٹھ جائیں۔ کہا میں نے تپتی ہوئی ریت پر میرے مولا حسین سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، میں اندر نہیں جا سکتی۔ میرے مولا سجاد نے کہا میں امام کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں۔ اس کے بعد جناب زینب سے کہا پھپھی اماں میرے بابا کی وصیت ضرور ہے لیکن میری ماں کو شانوں سے پکڑے۔ بس ایک مرتبہ میرے مولا سجاد نے ایک شانہ پکڑا، جناب زینب نے ایک شانہ پکڑا، جناب رباب نے اللہ کی طرف رخ کیا، کہا اے میرے پروردگار میرے وعدے کی لاج رکھنا، میں نے حسین سے وعدہ کیا تھا سائے میں نہیں جاؤں گی، میرے وعدے کی لاج رکھنا، بس یہ کہنا تھا۔ پروردگار نے رباب کی لاج رکھی، روح جسم سے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے مولا نے محسوس کیا، کہا پھپھی اماں میری ماں کو زمین پر لٹا دے، میری ماں کی روح پرواز کر چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین